قال اللہ تعالی الی الصوم فإنہ لی وأنا اجزی بہ، لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ سوائے روزے کے یہ روزہ میرا ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ روزہ میرا ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ الی الصوم فإنہ لی وأنا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ نماز کس کے لیے ہے؟ حج کس کے لیے ہے؟ زکوٰۃ کس کے لیے ہے؟ خیرات کس کے لیے ہے؟ جہاد کس کے لیے ہے؟ تلاوت کس کے لیے ہے؟ ذکر و اذکار کس کے لیے ہے؟ تمحید و تحلیل کس کے لیے ہے؟ ہر عمل اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یا اللہ یہاں روزے کو استثناء کیوں؟ نماز بھی تیرے لیے، حج بھی تیرے لیے، زکوٰۃ بھی تیرے لیے، تلاوت بھی تیرے لیے، ہر نیک عمل تیری رضا کی خاطر ہے۔ فَإِنَّهُ لِي، روزے کے لیے کہا گیا اِلَى الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، سوائے روزے کے یہ میرا ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ حج کرنے والا جب حج کرنے چلتا ہے تو دکھتا ہے، نماز پڑھنے والا جب نماز شروع کرتا ہے تو دکھتا ہے، خیرات دینے والا جب خیرات کرتا ہے تو دکھتا ہے۔ حج کرنے والے کو لوگ حاجی کہتے ہیں، نماز پڑھنے والے کو لوگ نمازی کہتے ہیں، خیرات و صدقات کرنے والے کو لوگ سخی کہتے ہیں، لیکن روزہ رکھنے کا عمل کسی کے سامنے نہیں ہے، دکھتا نہیں ہے، روزے دار کی شہرت نہیں ہے، روزے دار کی اعلانیہ عمل کا اظہار نہیں ہے۔ اب وہ روزہ رکھا ہے، روزہ خفیہ ہے، اس لیے رب کائنات نے فرمایا کہ یہ روزے دار جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو روزے دار جانتا ہے یا روزے دار کا رب جانتا ہے۔ ایک مطلب محدثین نے دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ ہر عمل کسی نہ کسی غیر کے لیے کیا جاتا ہے۔ کسی بت کے سامنے کسی نے سجدہ کر لیا، کسی بت کے سامنے کسی نے لا کر کچھ بانٹ کر بت کو راضی کرنے کے معاملات میں آگے بڑھا، بت کے ارد گرد جانور کا چڑھاوا دے کر جنگل و بیابان میں چھوڑ دیا۔ کوئی نہ کوئی معبود باطل کے لیے اس جیسا عمل کیا جاتا ہے جو رب ذوالجلال کے لیے ہے، لیکن آج تک بت کو راضی کرنے کے لیے کوئی بت پرست روزہ نہیں رکھتا۔ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ روزہ صرف میرے لیے کیا جاتا ہے، اس کا اجر میں دوں گا۔ تیسرا مطلب محدثین نے یہ بیان کیا، فرمایا رب ذوالجلال محشر والے دن حساب و کتاب کے معاملات کو شروع فرمائے گا، ہر آدمی کو کھلی چھٹی ہوگی، ہر کسی کو مکمل اجازت ہے کہ اپنے حقدار سے اپنا حق طلب کرے۔ کوئی کسی سے اپنے عزت کا معاملہ لے کر کھڑا ہو جائے گا، کوئی کسی سے اپنا قرضے کا معاملہ لے کے کھڑا ہو جائے گا، کوئی کسی سے اپنے مال غصب کا قبضہ کرنے کا معاملہ لے کے کھڑا ہو جائے گا، کوئی کسی سے اپنی عزت کے معاملے کو لے کے کھڑا ہو جائے گا، کوئی بدشد کے کلمات کو لے کے کھڑا ہو جائے گا۔ محدثین فرماتے ہیں رب ذوالجلال انصاف کرتا جائے گا اور اس کی نیکیوں کو ان حقداروں کو دیتا رہے گا۔ چلو اس کے ثواب تسبیح کا اتنا ہے، اس نے تجھے گالی دی، لے جاؤ، اس کا یہ عمل اتنا ہے، اب اس نے تمہارا یہ حق مارا ہے، اس کے بدلے میں یہ لے جاؤ۔ یہاں تک کہ حقدار دعویٰ کرتے رہیں گے، دعویٰ کرتے رہیں گے، اس کے پاس نہ نماز کا ثواب رہے گا، اس کے پاس نہ حج کا ثواب رہے گا، اس کے پاس نہ تلاوت کا ثواب رہے گا، اس کے پاس نہ ذکر و اذکار کا ثواب رہے گا، اس کے پاس نہ کسی نیکی کا اجر و ثواب باقی رہے گا، اور آخر میں روزہ اس کے پاس رہے گا۔ حقدار پھر بھی قطار در قطار آتے رہیں گے، ہمارا یہ حق ہے، ہمارا یہ حق ہے، ہمارا یہ حق ہے۔ اس موقع پر رب ذوالجلال کے فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین، ہم نے ان کے تمام نیکیوں کو حقداروں میں بانٹ دیا ہے، اب اس کے پاس صرف روزہ ہے، کیا کریں؟ قال اللہ تعالی الی الصوم فإنہ لی وأنا أجزی بہ، فرمایا فرشتوں یہ روزہ میرا ہے اور اس حقدار کا بدلہ میں دوں گا، روزہ نہیں دوں گا، روزہ میرا ہے، یہ ثواب میں کسی حقدار کو نہیں دوں گا، حقدار کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہوگی، اس کو بھی انصاف ملے گا، لیکن میں اپنے خزانہ غیب سے اس کا حق دے کر اس کو راضی کروں گا، لیکن روزے دار کے پاس روزہ رہے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں محدثین کہ روزے کا وہ عمل انسان کے پاس آخرت میں بھی باقی رہتا ہے، یہی روزہ اس کے ذریعہ سبب اور نجات کا ذریعہ بنتا ہے، تو اس روزے کو ترک نہ کیا جائے۔